حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہی ہوں وہ تیسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 269۔ اس میں ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے، اور اگر ہم اس آیت کا ورڈی ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے اللہ تعالیٰ خیر کثیر دے دیتے ہیں۔ تو یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم، یعنی کہ ان شارٹ دین کا علم دے دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کے ساتھ بھی کوئی خیر نازل کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف، تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا معیار ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا بہت زیادہ ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اور جب دنیا مل گئی ہے تو پھر آخرت بھی مل جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی انسان پسندیدہ ہے، اور اللہ کو وہی انسان اچھا لگتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو چنا ہے تو صرف اسی بیس پر چنا ہے، اور ان سے کوئی کام اگر لیا ہے پیغمبروں سے تو اللہ نے کیا کام لیا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو ان کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف اللہ کی تعلیمات لے کر آئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ چنے گئے، اور اسی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تاریخ میں ہمیں کسی بھی پیغمبر میں یہ نہیں ملتا کہ ان کو دنیا بہت ملی تھی اس وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا۔ کچھ پیغمبروں کو دنیا ملی بھی تھی، کچھ پیغمبر ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آفر دی گئی کہ آپ دنیا لینا چاہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ لیکن کچھ پیغمبر ہیں جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہیں، تو ان کو دنیاوی طور پہ بھی اللہ نے مالا مال ضرور رکھا تھا، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ بلند دین مل جانے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چننا چاہیں تو اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنے ہوئے ہوں تو ہماری چنے ہوئے جانے کی نشانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں مصروف کر دے۔ دیکھیں ہم سب روز اپنی روٹین گزارتے ہیں، اور ایک لائف ہماری گزر رہی ہے، صبح سے شام، شام سے رات ہو جاتی ہے، اور ہم سو جاتے ہیں تھک کر، تو یہ تو کوئی لائف نہیں ہوئی نا۔ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے، تو ہم سب کی زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور ہمارا اوڑھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو، اور ہم اس طرح کی زندگی گزاریں جس طرح کی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر دین کے کام کے لیے چن لیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں اپنے لیے خود ٹائم نکالنا ہوگا اور دین کے علم کو سیکھنا سکھانا ہوگا۔ اسی سے ہماری بہتری ہے، اور اسی سے ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت گزر سکتی ہے۔ تو وہی میں آپ سے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہاتھوں میں قرآن آ جائے اور ہم اپنے آپ کو قرآن کا علم سیکھنے سکھانے میں مصروف کر دیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینے میں مصروف کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔